ریسرچ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو جراثیم یا اس کو کیا کہیں گے وائرس کو جرثومے وائرس ہی استعمال ہوتا ہے. ہاں وائرس جراثیم سے ادنا حالت ہے زندگی کی جس میں زندگی کی ساری علامتیں نہیں پائی جاتی, کچھ پائی جاتی ہیں, اور یہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے اس لیے کہ یہ بہت جلد اپنے روپ بدلتا ہے اور اس میں میوٹیشنز بہت ہوتی ہیں, اور ایوولوشن کا پروسیس سب سے زیادہ تیز اگر عمل دکھاتا ہے تو وائرس میں دکھاتا ہے. تو بعض تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک وائرس مثلا نزلے کا وائرس ہے, نزلہ جراثیم سے نہیں ہوتا وائرس سے ہوتا ہے, کوئی وائرس اثر دکھا رہا ہے, آپ نے اس کو اینٹی ڈوٹ کیا, اس کو مار دیا, تو کچھ وائرس ایسے ہیں جو فوراً اپنی شکل بدل لیں گے, اور جو دوائی بعض وائرس کے لیے زہر کا کام کر رہی تھی ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. نئی دوائی ایجاد کریں تو وائرس ایک اور شکل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو وائرس میں تو زیادہ تر میوٹیشنز کی جو غیر معمولی رفتار ہے وہ ڈاکٹروں کے لیے ایک مصیبت بنتی ہے. یہاں تک کہ انفلوئنزا کے وائرس کہتے ہیں اتنے بدلتے ہیں کہ ایک موسم میں بھی کچھ سے کچھ ہوتے چلے جاتے ہیں. آج ایک دوا نے کام دیا, کل نہ دیا. تو وائرس والی جتنی بیماریاں ہیں ان میں اینٹی بایوٹک اگر استعمال کی جائے تو وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے, کیونکہ وائرس کے ساتھ براہ راست اینٹی بایوٹک کا تعلق نہیں ہے, لیکن وائرس کو جب تنگ کرتی ہے وہ تو شکلیں ضرور بدلتا ہے. اور سب سے زیادہ جو شر پھیلایا ہے اینٹی بایوٹک نے وہ وائرس کو تقویت دینے میں اور وائرس کی شکلیں بدلانے میں ہے. دوسری بات عام جراثیم سے بھی یہ تعلق رکھتی ہے کہ جب ایک دوا استعمال کی جائے تو اس کے خلاف ایک رد عمل زندگی نے دکھانا ہے. صرف انسان ہی نہیں دکھاتا, زندگی کی ہر قسم دکھاتی ہے, اور اس رد عمل میں پھر ایوولوشن شروع ہوتی ہے, اور جراثیم بھی پھر بعض ایسے نئے نئے آنے شروع ہو جاتے ہیں جو اینٹی بایوٹک کو ریزسٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ نظریہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دراصل جراثیم کئی قسم کے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اتفاقاً یعنی دوسرے نظریے کے مطابق اتفاقاً پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ریزسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ نظریہ خاص طور پر ایتھیسٹ سائنٹسٹ کو زیادہ پسند ہے, کیونکہ اگر پہلا نظریہ مانا جائے تو اس میں زیادہ تر وہ مجبور ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ کی ہستی ایک ڈیزائنر کا تصور ماننے پر, ورنہ بلائنڈ طور پر ہر جراثیم جرم کو یا وائرس کو کیا پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا بدلنا ہے. تبھی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار یہ سوال اٹھایا ایک صورت میں کہ کیا تم اپنے آپ کے خود خالق ہو یا کوئی اور خالق ہے. جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی خالق خود نہیں ہیں, کیونکہ ان کو اتنی ہوش ہی نہیں, اتنی عقل ہی نہیں کہ کسی خطرے کے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. اب اگر سردی ہو تو بچے کا بدن ماں ڈھانکتی ہے اور بچے کو نہیں پتا ہوتا سوئے ہوئے کو میں نے کیا کرنا ہے. جراثیم اور زندگی کی ادنا قسموں میں دماغ کی نیند اس سے بہت زیادہ گہری ہے, اس لیے اس کو یہ بھی نہیں پتہ لگ سکتا کہ مجھے سردی میں تن ڈھانپنا چاہیے. بس تن ڈھانپنے کا جو رد عمل دکھاتی ہے قدرت, اور بال بنانے کا نظام اور جلدیں موٹی کرنے کا نظام, یہ تو کوئی ادنا سی عقل والا انسان بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس جانور کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوولوشن کا باہر سے ایک گائیڈ کرنے والے سے تعلق ہے, اور وہ اس نے زندگی کی بقا کی خاطر کئی قسم کے نظام جاری کیے ہیں جو اس وقت عمل دکھاتے ہیں جب وہ خطرہ درپیش ہو. اگر یہ بات درست نہ ہو تو پھر ہمیں جو بیکٹیریا ہیں ان میں ہمیشہ سے ہی
اینٹی بایوٹک کے ریزسٹنٹ بیکٹیریا ملنے چاہیے. یعنی یہ تھیوری غلط ہے کہ 10 سال یا 15 سال تو بیکٹیریا نے کام کیا، بیکٹیریا پر اینٹی بایوٹک نے کام کیا، جبکہ بیکٹیریا کی جو آٹومیٹک ایوولوشن ہو رہی تھی وہ تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے. وہ شروع سے ہی ایسے بیکٹیریا پیدا ہوتے رہنے چاہیے تھے جو اینٹی بایوٹک کو ریزسٹ کرتے. یعنی ان کے نزدیک 10 20 50 قسم کے بیکٹیریا موجود ہیں ایک ہی بیماری پیدا کرنے والے، کچھ ریزسٹنس کچھ نہیں. لیکن یہ غلط ہے. اصل میں ریزسٹنٹ بیکٹیریا پیدا ہونے اس وقت شروع ہوتے ہیں جب ایک دوا ان کو دبانا شروع کرتی ہے اور اس کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں. اور جتنا آپ دواؤں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ان کا رد عمل بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ وہ خود نہیں کر رہے کانشیسلی. خدا تعالیٰ نے زندگی کی حفاظت کے لیے زندگی کی ہر قسم کو یہ رد عمل کا ایک خاص سلیقہ بخشا ہے جس کے اوپر اس زندگی کی بقا کی بنا ہے. انحصار اسی بات پر ہے. لیکن چونکہ ان کا دماغ نہیں، چونکہ وہ سائنسدان نہیں ہیں، وہ اتنے باریک ذرائع کیسے اختیار کرتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا مذہبی حل یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کے مضمون پر یہ ایک نئی بات دنیا کو بتائی کہ فرشتے سارے قانون قدرت کو چلا رہے ہیں اور ہر قانون کا ایک فرشتہ ہے جو جنود و ربے کا قرآن کریم فرماتا ہے ایسے ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جہالت ہے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ قانون خود بخود چل رہے ہیں اور ہر قانون اپنے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے غیر معمولی ڈسپلن کی ضرورت ہے. موت کے نتیجے میں کانشیس ڈسپلن پیدا نہیں ہو سکتا. اور لاز آف نیچر اپنی اپنی جگہ ایسی سختی سے کاربند ہیں کہ ان کے اور پھر ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے، ورنہ ڈیولپمنٹ نہ ہو. کہ ان سب کے کچھ فرشتے ہیں مامور جو ان قوانین کو چلا رہے ہیں. بس زندگی کی بقا کے لیے بھی کچھ فرشتے مامور ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں ہیں کہ جب زندگی کو یہ خطرہ درپیش ہو تو اس میں اس وقت مناسب تبدیلیاں کرو، ان کی جین میں، ان کے دوسرے قدرتی جو دفاعی نظام ہیں ان کو استعمال میں لاؤ. اور وہ پروویژنز موجود ہیں لیکن ان کا وقت پر استعمال کرنا جس کانشیس عقل کو چاہتا ہے وہ فرشتے کرتے ہیں. مگر دنیا مانے یا نہ مانے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نظام ہے یہ کائنات کا خود بخود نہیں چل رہا. احمدی جہاں تک سائنسدان کا تعلق ہے وہ اللہ کے حوالے کے بغیر کائنات پر غور کر ہی نہیں سکتا. اگر کرے گا بغیر حوالے کے تو بے وقوف کہلائے گا. کیونکہ قرآن کریم نے اولو الالباب کی تعریف میں یہ بات داخل فرما دی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں زمین دنیا کے رات کو اور دن کے عدل بدلنے کو اور نظام کائنات کو تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اولو الالباب وہ ہیں جو پھر زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایک یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ضرور کسی بیرونی طاقت نے پیدا کیا ہے نظام، از خود نہیں ہوا. اور اگر کسی عقل کل نے جو باہر ہے اس نظام سے اس نے پیدا کیا ہے تو باطل پیدا کرنا عقل کے خلاف ہے. اس لیے دوسرا تبھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی مقصد ہوگا، ورنہ اتنا غیر معمولی عقل مند وجود جو باریک در باریک باتوں پہ نظر رکھ رہا ہے، اس نے سارے کائنات کے نظام کو مربوط کر دیا ہے اور پھر دن بدن آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، وہ عقل کل ہی ہے. اور عقل کل سے یہ توقع کہ پاگلوں کی طرح بے وجہ آنکھیں بند کر کے ایک چیز پیدا کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں. تو آگ سے بچنے کی جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم
ان استعمالات کو جن کی خاطر یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں برمحل نہ کریں تو ہم سزاوار ہوں گے، کیونکہ ڈیزائن کرنے والے کے ڈیزائن سے ٹکرانے والا سزا پاتا ہے۔ بس اے خدا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ہمیں جو تیرے ڈیزائن ہیں ان کے برعکس کام کرنے کی توفیق نہ بخش۔ اور بہت سی نئی بیماریاں جو اب ایجاد ہوئی ہیں قدرت کی طرف سے، ان کا ڈیزائن کی مخالفت سے تعلق ہے، اور خاص طور پر وہ سزا کے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ یہ اسی آیت کا آگے اسی آیت کی ایک آگے بڑھی ہوئی تفسیر ہے، سمجھ لیں کہ آگ کی سزا باطل، اگر باطل نہیں ہے تو اس کو بدلنے، اس کے غلط استعمال سے سزا لازم ہو جاتی ہے، اور آگ کی سزا جو ہے وہ صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ اس دنیا میں بھی نظام میں دخل اندازی سے سزا ملتی ہے۔ تو جتنا صحت کا نظام ہے اس میں ایک قانون کا جاری و ساری ہے، پوری طرح سختی سے کاربند ہے۔ صحت بگڑنے میں انسان کا یہ دخل ہے کہ وہ بدنی گناہ گار ہو جاتا ہے، روحانی کی بجائے جسمانی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ مگر بعض دفعہ جب وہ روحانی ڈیزائن ہو اس سے ٹکراتا ہے تو وہ بیک وقت روحانی گناہ گار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ بس یہ جو بیماری کا نظام اور صحت کا نظام ہے، یہ اطاعت یا عدم اطاعت کی مختلف شکلیں ہیں۔